ناظرین، اب یہ سلائیڈ آپ دیکھیں، اس میں وہ 3 بندے جو تھے، جس میں ایک بڑا ہیوی قسم کا کنٹینٹ ڈیزائنر تھا، وہ اپنے کو فن خان سمجھتا تھا. پیڈاگوجسٹ تھا جو کچھ ڈیمانڈز لے کر آتا تھا لیکن پھر مان جاتا تھا بات. پھر ٹیکنالوجی کی ایک میک اپ لیئر. یہ سارے کے سارے بندے ہم نے ایک 3 in 1 کر دیا. ہم نے فزکس کے پروفیسر سے یہ کہا کہ تمہیں پیڈاگوجی پڑھنے کی ضرورت ہے. فزکس کے تم بہت بڑے ایکسپرٹ ہو، لیکن تمہیں پیڈاگوجی پڑھنے کی ضرورت پڑنی پڑے گی کتاب لکھنے سے پہلے. ان تمام لرننگ سٹائلز کا خیال کرنا پڑے گا جن کا تم پہلے جن کو اگنور کرتے رہے ہو. تم فزکس کے بندے ہو، تم ایک خاص طرح سے سوچتے ہو، تم ایک خاص طرح سے لرن کرتے ہو، انڈرسٹینڈ کرتے ہو. کچھ لوگ جو فزکس میجر شاید نہ کرنا چاہ رہے ہوں، فزکس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنانا چاہ رہے ہوں، اپنا مستقبل نہ بنانا چاہ رہے ہوں، فزکس ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. کیلکولس ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. جو کیلکولس جو لا میں جاتے ہیں، جو اکنامکس میں جاتے ہیں، ان کے لیے بھی کیلکولس ضروری ہے. یہ بہت سارے سائنس سبجیکٹس، آرٹ سبجیکٹس ایسے ہیں جو ہر کسی کو پڑھنے چاہیے اور پڑھنا بڑا ضروری ہوتا ہے ان کے لیے. تو ہم نے کہا کہ بھئی دیکھو کنٹینٹ ڈیزائنر، تم کو پیڈاگوجی بھی پڑھنی پڑے گی اور تم کو ٹیکنالوجی بھی پڑھنی پڑے گی. اور اس کے بعد جب تم ایک کتاب لکھو گے کنٹینٹ، پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی، تو اس میں پھر یہ چیز نہیں ہوگی کہ یہاں پر کنٹینٹ ہے اور یہاں پر پیڈاگوجی کی لیئر ہے اور یہاں پہ ہم نے ٹیکنالوجی کا میک اپ کر دیا ہے اس کے اوپر. ایسا نہیں ہوگا، سب کچھ مکسڈ ہو جائے گا. یہ جب ہوگا تو اس کے بعد پھر لوگ کیا کریں گے؟ ٹیکنالوجی کی پاور آپ کو پتا ہے، امرسو ٹیکنالوجی کی پاور آپ کو پتا ہے کیسی ہوتی ہے. بچے کیسے گیمز کے اندر کتنا جذب ہو جاتے ہیں، جنون کے حد تک وہ پھر وہ جنونی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جائے گی. پھر آپ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ ڈسکور کر رہے ہوں گے. پھر ایک بچہ ڈسکور کر رہا ہوگا، جیسے یہ بچی کہہ رہی ہے کہ آئی کین فگر آؤٹ مائی سیلف. یہ آپ مجھے بتانے کی کوشش نہ کریں، میں نے کچھ چیزیں آبزرو کی ہیں. یہ آبزرو کیا چیزیں آپ نے اسے کرائی ہیں، یہ کنٹینٹ کا بھی حصہ ہے، یہ پیڈاگوجی کا حصہ بھی ہے. کیسے آبزرو کروائی ہیں، یہ ٹیکنالوجی کا حصہ بھی ہے. کچھ چیزیں آپ نے اسے آبزرو کروائیں، کچھ نہیں بتایا. اس کے بعد آپ نے اسے کہا اب تم سوچو ان کے بارے میں، اور سوچنے کے بعد آپ نے اسے کہا کہ اب تم نے یہ آبزرو کر لیا، تم نے سوچ لیا، اب تم آبزرو کے بعد جو اسٹیٹ آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ آبزرو کے بعد اس میں سے کچھ چیزوں کی چھانٹی کرو، تم سلیکٹ کرو. جب تم سلیکٹ کر لو گے وہ چیزیں جو اس سوال کے یا اس چیلنج کے جواب میں تمہیں چاہیے، تو اس کے بعد پھر ڈو والی چیز آئے گی. پھر تم خود سے کچھ کر کے دیکھو گے اور کچھ ویریفائی کرنے، پھر تم کنیکٹ کرنے کی کوشش کرو گے اپنی پرائر نالج کے ساتھ. اور وہاں پہ پیڈاگوجی کیسے آئے گی، وہاں پہ ٹیکنالوجی کیسے آئے گی؟ کیا آپ سیمولیشن دکھا کے اس کو بتائیں گے؟ اگر بچہ غلطی کر رہا ہوگا تو اسے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ کہیں گے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اسکول آف ون کو یاد رکھیں، اس میں ایسے ہی ہوتا تھا. آپ کہیں گے ٹھیک ہے تم نے یہ غلطی کی ہے، آگے چلو. آگے جب وہ چلے گا، کہیں نہ کہیں کسی سٹیج پہ جا کے اسے ایک کنٹرڈکشن کا احساس ہوگا اور وہاں سے آپ اس کو واپس لے کے آئیں گے. اس طرح سے ڈسکوری ہوتی ہے. آپ غلط راستے پہ پڑ جاتے ہیں، آپ گر پڑتے ہیں، آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے، آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے کہ میں جو چیز کرنا چاہتا تھا وہ ممکن کیوں نہیں ہوئی، آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں. یہ ساری سٹیٹس اس کے اندر آتی ہیں. تھاٹ ایکسپیریمنٹس اس میں آ جاتے ہیں، سیمولیشنز اس میں آ جاتی ہیں، مختلف لرننگ سٹائلز اس میں آ جاتے ہیں. تو پھر اسکول آف ون بن جاتا ہے. ناظرین، یہاں ہمارا ماڈیول ختم ہوتا ہے.